کوئی انکوائری ہے جو آپ کے خلاف ثابت ہو گیا کچھ اور وہ ڈی سی صاحب کو چلی گئی رپورٹ، اس حوالے سے کیا موقف ہے؟ اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں، اللہ کا فضل ہے میرے اوپر، میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں کہ یہ ایک پینی کی کرپشن ثابت نہ کر سکے، اور اب یہ بے ضابطگیوں کی طرف آ گئے ہیں۔ جس دن یہ رپورٹ سامنے آئے گی تو یہ میرا نام ڈھونڈتے رہیں گے کہاں پہ ہے، اور انشاءاللہ العظیم ان کو میرا نام اس میں بھی نہیں ملے گا۔ ان کے لیے صرف ایک ہی ہے، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم مگر تم کو نہیں آتی۔ میری پورے 1.5 سال کریکٹر اسیسینیشن کرتے آئے ہیں، اور اللہ کے فضل سے ان کو کچھ نہیں ملا کہ منہ اللہ تعالیٰ نے کالے کر دیے ہیں۔ لوگ پاگل نہیں ہیں جن کو سمجھ نہیں آتی ہے، 1.5 سال سے آپ لوگ کرپشن 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 کر رہے ہیں، اور نکلا کیا؟ کھودا پہاڑ نکلا چوہا۔ آپ نے کوئی اثر و رسوخ استعمال کیا ہے اس کو رپورٹ کو رکوانے کے لیے؟ میں تو انتظار کر رہا ہوں، میں تو کل بھی ڈی سی صاحب نے کہا میں رپورٹ تو نہیں کدھر ہے۔ بے ضابطگی کی ڈی سی نے، ڈپٹی کمشنر صاحب کا فیاض محل صاحب نے، بے ضابطگی کی اسسٹنٹ کمشنر نے، بے ضابطگی فینانس سیکٹری نے، بے ضابطگی سیکٹری نے کی، بے ضابطگی گورننگ باڈی نے کی، اور کسی کو بلایا ہی نہیں، پوچھا ہی نہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو ایسا لوگ نہیں ملیں گے کہ دوپہر کو 2 بجے لوگوں کو فون کیا جائے، لو جی آج نہ دیسی مرغی بن گئی تھی، آج مٹن بن گیا تھے، آجو کھانا کھا لو۔ آکے اس طرح کا وہاں پہ کلچر ہم نے بالکل بند کر دیا۔ وہ جو اے جی ایم کا کھانا تھا، اے جی ایم کا پورا پروگرام تینوں آفس بیرر نے اپنی پاکٹ سے کیا، چیمبر آف کامرس کے اوپر ایک پینی بھی نہیں بوجھ ڈالا۔ یہ ان کے پاس صرف حسد اور بغض ہے، اور یہ اسی طرح جل جل کے مر جائیں گے، ان کے پلے کچھ نہیں ہونا، ان کو کچھ نہیں ملنا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام خاتم النبیین رحمت للعالمین سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ پروگرام ساگر کنارے کے ساتھ فیصل فاروق ساگر آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ ناظرین کرام، پچھلے کچھ ماہ میں چیمبر آف کامرس کے الیکشن کے سلسلے میں بہت گہما گہمی رہی، اور اس وجہ سے جو گجرانوالہ جم خانہ کے معاملات تھے وہ ذرا پس منظر میں چلے گئے تھے، لیکن چیمبر الیکشن سے کاروباری برادری اب فارغ ہو چکی ہے، اور گجرانوالہ جم خانہ اب ایک دفعہ پھر موضوع سخن بنا ہوا ہے۔ اس حوالے سے گفتگو کے لیے آج ہم ایک بار پھر موجود ہیں سابق سیکرٹری گجرانوالہ جم خانہ اور سابق چیئرمین جی ڈی اے شیخ عامر رحمان صاحب کے پاس۔ میں بہت شکر گزار ہوں عامر بھائی آپ کا، آپ کے وقت کے لیے، اور جب بھی آپ تنقید کے طوفان کی زد میں ہوتے ہیں پھر میں آپ سے وقت لیتا ہوں اس وقت، تو ایک بار پھر آپ پہ یہ جو تنقید ہے مخالفین کی طرف سے جاری ہے۔ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ اب چیمبر آف کامرس میں الیکشن ہو گیا، اور آپ کا گروپ جو آپ کا مشن تھا وہ کامیاب بھی ہو گیا، اور اس کا جشن ختم ہونے کے بعد اب پرفارمنس دینی ہے یہ اب چیمبر آف کامرس میں یہ جو تھوڑا سا عرصہ گزرا ہے الیکشن کے بعد، آپ وہاں پہ ماحول کی بہتری کیا لے کر آئے ہیں، تبدیلی جو جسے آپ کہہ سکیں کہ یہ چینج ہے ابھی تک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ فیصل صاحب، آپ تشریف لائے۔ الحمدللہ میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح یاب کیا، چیمبر آف کامرس میں سرخرو کیا۔ جہاں تک بات ہے وہاں پر بہتری لانے کے لیے سب سے پہلے تو ہمارے پریزیڈنٹ چیمبر رانا صدیق صاحب نے وہاں پہ ٹرانزیکشن جو تھی کیش کی وہ ختم کر دی، بند کر دی۔ وہاں پہ بہت ساری کمپلینٹس کئی سالوں سے تھی جو کہ ہمارے مخالف گروپ نے آج تک اس کے اوپر کوئی کام ہی نہیں کیا تھا، کہ وہاں پر عملے کے اوپر بھی کافی ساری تنقید کی جاتی تھی، اور کہا جاتا تھا کہ وہاں پہ کچھ پرابلمز ہیں۔ تو ہم نے وہاں پہ کیش جو ہے وہ وہاں پہ ریسیو کرنا بند کر دیا۔ جتنی بھی ممبرشپ ہوگی یا رینیولس ہوگی یا ویزا لیٹر کی جتنی بھی ٹرانزیکشن ہوگی وہ وایا چیک ہوئے گی، وایا کیش ڈپازٹ بینک میں ہوگا، تو اس کا آگے سے کام چلے گا۔ یہ بڑا امپورٹنٹ تھا، اور نہ اس میں پچھلے سال میں اور اس سال میں تقریباً کوئی 3 ملین کا ڈفرنس ہے۔ جو پچھلے سال اکتوبر میں جو کلیکشن تھی چیمبر آف کامرس کی، اور جو 2024 میں کلیکشن ہے اکتوبر کی، اس میں تقریباً 3 ملین کا فرق ہے۔ یہ آپ بیسک دیکھ لیں کہ کیا وہاں پہ چل رہا تھا۔ ایک تو وہ ہم نے آتے الحمدللہ ٹرانزیکشن جو کیش کی تھی وہ ختم کی۔ اس کے بعد ہمارے 2-3 جو پروجیکٹ جو ہم نے وعدے بھی کیے، وعدے تو نہیں کہہ سکتے لیکن ہم نے جو سوچا ہوا تھا اس میں الحمدللہ ہم نے سب سے پہلے ٹیک اپ کیا ہے، جو کہ اس وقت ہاٹ پرابلم ہے، بہت بڑی پرابلم ہے گجرانوالہ شہر کے لیے پولوشن کے حوالے سے۔ اس میں ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ ایک لائزون کمیٹی بنائی ہے، جو اس کے اوپر پروسیسنگ زون، جو میلٹنگ پروسیسنگ زون کے اوپر کام شروع ہو گیا۔ اس کے بعد ہمارے پریزیڈنٹ چیمبر رانا صدیق صاحب نے ایک کمیٹی بنائی ہے جس کے اوپر ڈرائی پورٹ کا جو انہوں نے 4-5 سال پہلے ایک شوشہ
چھوڑا تھا اور پھر لوگوں کو پیسے واپس کیے. انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم یہ پروجیکٹ کریں گے تو ہم لوگوں سے پیسے اکٹھے کر کے اس طرح کر کے نہیں کریں گے. جب تک کہ وہ ایک پروجیکٹ اپرووڈ نہیں ہوگا تب تک ہم لوگوں سے پیسے نہیں لیں گے. جب اپرووڈ ہو جائے گا تو انشاءاللہ پھر ہم سب کو آفر کریں گے, جو بھی اس میں آنا چاہے, جو بھی اس میں حصہ بننا چاہے, چاہے وہ اپوزیشن ہو, چاہے وہ ہمارے دوست ہوں, ہمارا گروپ ہو, تو ان کے ساتھ اوپن فار آل ہوگی. تو انشاءاللہ اس کے اوپر بھی بڑا تیزی سے کام ہو رہا ہے ڈرائی پورٹ کے لیے. اس کے لیے ہم نے 2 لوکیشن بھی دیکھی ہیں شہر کی, تو انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ایک ہوپفلی اچھا کام ہوگا. باقی ڈے ٹو ڈے اگر آپ جا کے چیمبر آف کامرس میں دیکھیں, جو آپ کے ڈے ٹو ڈے وہاں پر جو کام تھے, جو کہ چند لوگ وہاں پر چیمبر آف کامرس میں بیٹھ کر محور بن کر اور بیٹھے ہوئے قابض تھے, اس طرح کا آپ کو وہاں پہ کلچر چیمبر آف کامرس میں اس ماہ میں نظر نہیں آئے گا. وہاں پہ آپ کو صرف وہ لوگ نظر آئیں گے جو کام کرنے والے ہیں اور جو کام کرنا چاہتے ہیں اور جو کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو ایسا لوگ نہیں ملیں گے کہ دوپہر کو 2 بجے لوگوں کو فون کیا جائے, لو جی آج نہ دیسی مرغی بن گئی تھی, آج مٹن بن گیا ہے, آجو کھانا کھا لو آ کے. اس طرح کا وہاں پہ کلچر ہم نے بالکل بند کر دیا. جو دوپہر کا کھانا تھا وہ ہم نے سٹاف کے لیے رکھا ہے, اونلی فار سٹاف, جو چیمبر سٹاف ہے, ناٹ فار جو ہمارے دوست تھے, جو ہمارے قائدین تھے, جو ہمارا گروپ تھا, اس کے لیے 1 پینی کا بھی کھانا وہاں سے چیمبر آف کامرس سے ہم لوگ نہیں لے رہے. جو کہ پچھلے 2-3 سالوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ اگر اس کے آڈٹ رپورٹ میں دیکھیں کہ کتنا خرچ صرف دوپہر کے کھانے کے لیے ہمارے مخالفین نے کیا تھا, ہم نے وہ بند کر دیا. اب جو ہمارے 3 آفس بیرر ہیں وہ اپنی پاکٹ سے دوپہر کا کھانا منگواتے ہیں, خود بھی کھاتے ہیں اور دوستوں کو بھی کھلاتے ہیں. چیمبر آف کامرس کے اوپر اس کے اوپر بالکل کوئی کسی قسم کا بوجھ نہیں ہے. یہ سب سے پہلا ہمارا انیشیٹ تھا ہمارے پریزیڈنٹ چیمبر رانا صدیق صاحب کا. اس سے پہلے اے جی ایم میں ہمیشہ چیمبر آف کامرس کے اوپر پیسہ ڈالا جاتا تھا اے جی ایم کا. یہ پہلی دفعہ ہسٹری میں ایسا ہوا ہے کہ رانا صدیق صاحب, احمد نویر رانجھا صاحب اور چودھری یوسف صاحب نے اپنی پاکٹ سے نہ وہ جو اے جی ایم کا کھانا تھا, اے جی ایم کا پورا پروگرام تینوں آفس بیرر نے اپنی پاکٹ سے کیا, چیمبر آف کامرس کے اوپر 1 پینی بھی نہیں بوجھ ڈالا. تو یہ وہ چیزیں انشاءاللہ ہم ایسی مثال قائم کریں گے انشاءاللہ العظیم کہ آنے والے جو ہماری جنریشن ہوگی وہ فخر سے کہہ سکیں گے کہ ہم گجرانوالہ چیمبر آف کامرس کے ممبر ہیں انشاءاللہ. اور جو لوگ اپوزیشن سے آتے ہیں ان کے بھی کام ہو رہے ہیں ڈیفینیٹلی کراس دی بورڈ, اس میں کوئی تمیز نہیں ہے کہ یہ کون ہے کیسے ہے. اور انشاءاللہ العظیم یہ ہم بالکل ایسا نہیں کریں گے جو ہمارے ساتھ ایز اے اپوزیشن ہوا تھا. انشاءاللہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم کیا کچھ ان کے لیے سوچتے تھے اور کیا کچھ ان کو کہتے تھے. اس لیے ہم نہیں چاہیں گے کہ ہمیں نہ کوئی ہمارے لیے وہ سوچے نہ ہمیں ہمارے لیے وہ کچھ کہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ایسا کلچر وہاں پر نظر نہیں آئے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا عامر بھائی, گجرانوالہ جم خانہ کے حوالے سے ایک مقامی اخبار میں بد انتظامی کی, بد نظمی کی خبریں بھی لگی ہیں آپ کے ٹینیور کے بارے میں, اور سوشل میڈیا پہ آپ کے جو مخالفین ہیں وہ بھی آپ کے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ کوئی انکوائری ہے جو آپ کے خلاف ثابت ہو گیا کچھ, اور وہ ڈی سی صاحب کو چلی گئی رپورٹ. اس حوالے سے کیا موقف ہے آپ کا؟ میں سب سے پہلے نا تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, یہ جو مخالفین ہیں ان کو منہ کی کانا پڑی ہے اور ان کے منہ اللہ تعالیٰ نے کالے کروا دیے ہیں. جو اتنی بکواس کرتے آئے ہیں 1.5 سال سے, 25 کروڑ کی کرپشن ہو گئی, 17 کروڑ کی کرپشن ہو گئی, 8 کروڑ کی کرپشن ہو گئی. یہ 25, 17 اور 8 کروڑ کی فگرز میرے پاس آتی رہی ہیں. اور آج اسی بلیک میلر نے اخبار پہ یہ لگا دیا ہے کہ یہ کرپشن نہیں ہے بلکہ یہ بد نظمی ہے, بد انتظامی ہے. مطلب کہ کرپشن کا لفظ اس میں سے اس نے خود اس کو مجبور ہو گیا نکالنے کے لیے. اور انہوں نے کہاں پہ کیا, 2 آڈٹ کروائے اپنی مرضی کے آڈیٹر سے. اس کے بعد اس آڈٹ کے اوپر انکوائری کروائی کہ کسی طریقے سے کرپشن ثابت ہو جائے. اور اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں, اللہ کا فضل ہے میرے اوپر, میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں کہ یہ 1 پینی کی کرپشن ثابت نہ کر سکے اور اب یہ بے ضابطگیوں کی طرف آ گئے ہیں. اب کرپشن کا اور بے ضابطگیوں کا یہ سفر جو 1.5 سال کا تھا, جو کچھ انہوں نے بکواس کی ہوئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر, ان کو تو چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ اتنی کوشش کے باوجود یہ کرپشن سے بے ضابطگیوں پہ آ گئے ہیں. اور میں انشاءاللہ, مجھے اللہ پہ یقین ہے, جس دن یہ رپورٹ سامنے آئے گی تو یہ میرا نام ڈھونڈتے رہیں گے کہاں پہ ہے, اور انشاءاللہ العظیم ان کو میرا نام اس میں بھی نہیں ملے گا اللہ کے فضل سے. کیونکہ بے ضابطگیوں کے لیے بھی آپ کے پاس پوسٹ ہونی چاہیے وہ کام کرنے کے لیے. جو سیکٹری جم خانہ کی پوسٹ ہے وہ ایک پوسٹ مین ہے. میں آپ کو سمپلی ورڈ میں کہہ دوں,
میں نے ایک ایجنڈا تیار، سیکٹری جم خانہ نے ایک ایجنڈا تیار کرنا ہے، اپنی گورننگ باڈی میں رکھ دینا ہے، گورننگ باڈی میں اس کی اپروول دینی ہے، اس نے وہ کمیٹیاں بنانی ہے، 12 لوگوں کی گورننگ باڈی نے ہر قسم کی اپروول دینی ہے، 12 لوگوں کی گورننگ باڈی نے کمیٹیاں بنانی ہیں، ان کمیٹیوں کے ہیڈ جو ہیں وہ سارے انتظامی اسسٹنٹ کمشنر اے ڈی سی جی اے ڈی سی آر ہوتے ہیں، اس کے کنوینئر، ان کے ناک کے نیچے سارا کچھ ہونا، نہ ہی گورننگ باڈی کے پرائیویٹ ممبر، میں سیکٹری کی بات نہیں کر رہا ہوں، پرائیویٹ کوئی بھی گورننگ باڈی کا ممبر تک بھی نہ سیکٹری نہ کوئی ممبرشپ کر سکتا ہے، نہ پیسہ خرچ کر سکتا ہے، نہ اس کے پاس پیسہ وصول کر سکتا ہے، نہ اس کے پاس ہوتا ہے، سارا کچھ تو فائنانس سیکٹری کے پاس ہے، چیک بک فائنانس سیکٹری کے پاس ہے، کیش فائنانس سیکٹری کے پاس ہے، اس کا جو لیجر ہے، اس کا جو اس نے مینٹین کرنے ہیں سارے رپورٹس لیجر ڈیلی بیسس پہ، وہ سارے فائنانس سیکٹری کے پاس ہے۔ اگر بے ضابطگیاں بھی وہاں پر ہوئی ہیں تو وہ کس کے پاس ہوں گی؟ جس کے پاس اس کا چارج ہوگا۔ سیکٹری کے پاس تو اس کا اختیار ہی نہیں ہے، نہ پیسے کا نہ کچھ کرنے کا، تو بے ضابطگی میں کیا نام آئے گا؟ انشاءاللہ العظیم ان کے لیے صرف ایک ہی ہے، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم مگر تم کو نہیں آتی۔ اچھا، اب تو نہ صرف آپ کا بلکہ آپ کے قریبی ساتھی ہیں سابق صدر چیمبر عاصم انیس صاحب کا نام بھی لیا جا رہا ہے۔ اس کی تکلیف ہے نا، کیونکہ وہ آنے والے سیکٹری ہیں، اب جب وہ آئیں گے ووٹنگ کے لیے، لوگوں سے ووٹ مانگیں گے، تو یہ ان کے لیے، یہ ان کو پتہ ہے کہ اس کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اور پری پلانڈ طریقے سے پیچھے سے ان کو اس اخبار کو پیچھے سے بتایا گیا ہے کہ آپ نے کس کا نام اس میں ایڈ کرنا ہے۔ ان کا نام اس لیے ایڈ کیا کہ وہ آنے والے سیکٹری کے کینڈیڈیٹ ہیں۔ اب ان کو جیسے میری پورے 1.5 سال کریکٹر اسیسینیشن کرتے آئے ہیں، اور اللہ کے فضل سے ان کو کچھ نہیں ملا، کہ منہ اللہ تعالیٰ نے کالے کر دیے ہیں، اور اسی طرح اب انہوں نے جو آنے والے سیکٹری کے جو امیدوار ہیں ان کے نام سے یہ کام شروع کر دیا، تاکہ شاید لوگوں کو ان کے خلاف کر سکے، ان کے ووٹ روک سکے۔ لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ اب دنیا بدل چکی ہے۔ اب جس کو دیوار پہ آپ نے کوشش کی نا چیمبر آف کامرس میں، کیا کچھ نہیں کیا، کیا نہیں کیا آپ نے، اور آپ کو کیا ملا اس کے اگینسٹ؟ 1200 ووٹوں سے آپ ایسوسیٹ کلاس کا الیکشن ہارے ہیں، اور ابھی بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کے یہ نیگیٹو چیزیں، آپ کی غلط پراپوگنڈے، آپ کے پہلے بھی آپ کو اس کا نقصان ہوا ہے، اور آئندہ بھی آپ کو ہمیشہ اس کا نقصان ہوگا جو آپ نیگیٹو پراپوگنڈا کریں گے۔ کاش یہ جو کل سے سوشل میڈیا پہ طوفان بدتمیزی کھڑی کی ہوئی ہے، جو ان کے ہمارے مخالف گروپ کے قائدین ہیں، ان کے بھی میں نے کئی دیکھے کہ ان کے بھی نہ پوسٹیں 2-3 جو ان کے نہ نمبر 2-3 جو انہوں نے حوالی چھوڑے ہوئے ہیں کے لیے، ان کے میں نے دیکھے ہیں نہ پوسٹیں۔ کاش وہ جو ان کے اوپر بڑے ہیں ان کو سمجھاتے کہ یار یہ کرپشن نہیں ہے، بے ضابطگی ہے، لوگ پاگل نہیں ہے جن کو سمجھ نہیں آتی ہے۔ 1.5 سال سے آپ لوگ کرپشن کر رہے ہیں، اور نکلا کیا؟ کھودا پہاڑ نکلا چوہا۔ مطلب کہ بے ضابطگی کیا ہوتی ہے؟ کوئی بھی یہ یہاں پہ پڑی ہے، میں ادھر رکھ دوں گا، اس کی پلیس یہاں پہ ہے، تو یہ بے ضابطگی ہو گئی، اس کو یہاں پہ رکھنا چاہیے، یہاں پہ رکھ دیا، ڈسپلیسمنٹ ہی ہے نا۔ تو کیا اس میں کون کہتا ہے کہ اس میں پیسہ نہ کھا لیا ہے کسی نے؟ یہ خود مان گئے اس چیز کو کہ وہاں پہ کرپشن نہیں ہے، بے ضابطگی ہے۔ یہ اللہ نے ہمیں سرخرو کیا، جتنا مرضی طوفان بدتمیزی، اپنے ایک غلط اپنے مرضی جم خانہ کے نام سے جتنے مرضی بنا کے، جتنے مرضی پے رول پہ رکھ لے، جتنے مرضی پے رول پہ وہاں پہ ایک مخصوص برادری کے بندوں کو ڈال کے جتنی مرضی بکواس کرائیں، ہمیں اس سے فرق ہی نہیں پڑتا۔ جو 1.5 سال سے کر رہے ہیں نا، تو اور بھی 2 سال کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ جب ووٹنگ ہوگی تو ان کو پتا چلے گا کہ جو یہ بکواس کرتے رہے ہیں، یہ جو جھوٹا پراپوگنڈا کرتے رہے ہیں، ان کا لوگوں کے اوپر، ووٹر کے اوپر کوئی اثر نہیں، بلکہ انہوں نے الٹا انشاءاللہ ان کو ریئیکشن دکھائیں گے کہ یار کرپشن کو ڈھونڈتے 1.5 سالوں میں اپنی مرضی کے آڈیٹر رپورٹوں کو لگا کے، آڈیٹ رپورٹ کے اوپر انکوائری رپورٹ کروا کے بھی آپ کو بے ضابطگی ملی ہے، کرپشن ملی نہیں ہے۔ آپ نے کوئی اثر و رسوخ استعمال کیا ہے اس کو رپورٹ کو رکوانے کے لیے؟ میں تو انتظار کر رہا ہوں، میں تو کل بھی ڈی سی صاحب سے کہا میں رپورٹ تو نہیں کدھر ہے، تاکہ اگر میرا نام ہے اور میں لیگلی طور پہ اس کا ریسپانسبل نہیں ہوں تو میں اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے جا رہا ہوں۔ میں تو انتظار کر رہا ہوں کہ مجھے وہ رپورٹ ملے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں روک رہا ہوں، میں تو کہتا ہوں اس کو پبلش ہونا چاہیے، مجھے بھی دیں، لوگوں کو بھی دیں، اگر اس میں کوئی ایسی چیز ہے تو مجھے بلائیں۔ اچھا یہ کیسی انکوائری ہے؟ بے ضابطگی کی ڈی سی نے،
ڈپٹی کمشنر صاحب کا فیاض موہل صاحب نے بے ضابطگی کی، اسسٹنٹ کمشنر نے بے ضابطگی، فینانس سیکٹری نے بے ضابطگی، سیکٹری نے کی بے ضابطگی، گورننگ باڈی نے کی، اور کسی کو بلایا ہی نہیں، پوچھا ہی نہیں. کبھی آپ نے ایسی انکوائری دیکھی ہے کہ جس کے خلاف انکوائری کر رہے ہوں اس کو آپ نہ بلائیں، نہ اس سے پوچھیں، نہ اس کا ورژن لیں، اور آپ کہیں جی کہ اس کی بے ضابطگی نکل آئی اور رپورٹ نہ آپ پبلش کر دیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو انتظار کر رہا ہوں کہ وہ کریں. ہم لوگ چاہتے ہیں، میں آپ کے کیمرے کے مطلب کہتا ہوں ڈی سی صاحب کو کہ اس رپورٹ کو پبلش کریں، تاکہ ہم دیکھیں کہ نہ ڈی سی صاحب کو بلایا گیا، نہ کسی اسسٹنٹ کمشنر کو، نہ گورننگ باڈی کے 12 لوگ ہیں، کسی کو بلایا ہی نہیں گیا، اور کہتے ہیں کہ ہم نے انکوائری کر لی ہے. انکوائری کیسے ہو سکتی ہے؟ مجھے اگر میرے خلاف انکوائری ہے تو مجھے بلا کے مجھے پوچھیں گے تو مجھے ورژن میرا لیں گے تو انکوائری ہوگی، مکمل ہوگی. اس طرح کیسے مکمل ہو سکتی ہے انکوائری؟ یہ جھوٹ کا پلندہ ہے. میں کہتا ہوں یہ کبھی پاکستان طریقے انصاف کے یہ کبھی کچھ یعنی کہ ہر وہ گند جو ان کے اندر ہے وہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کو پہلے بھی منہ کی کھانا پڑی ہے، اور انشاءاللہ العظیم اللہ کے فضل سے آئندہ بھی یہ ایسے ہی منہ سے کھائیں گے. اچھا عامر رحمان صاحب، ایک تو ایشو یہ آ جاتا ہے جو ہم بڑی بات سنتے ہیں آپ کے حوالے سے کہ یہ سارے جو کام بھی آپ نے کیے اس کے باوجود آپ پہ الزامات بھی رہے. تو اب یہ جو الیکشن ہونا تھا جم خانہ کا، اب اس کی کیا پوزیشن ہے؟ آپ کا گروپ جو ہے اس کا کیا سٹینس ہے؟ اور الیکشن کے انعقاد کے لیے جم خانہ میں اب آپ کیا کوششیں کر رہے ہیں؟ ہم لوگ ڈی سی صاحب کے جا رہے ہیں الیکشن کروانے کے لیے، اور یہ ہمارے اپوننٹ جو ہیں وہ جا رہے ہیں اس کو رکوانے کے لیے. ہمارا اور ان کا فرق ہی یہی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جمہوری عمل چلنا چاہیے، یہ چاہتے ہیں کہ جہاں پہ ہم ہارتے ہیں اس کو رک جانا چاہیے. بس یہ ہمارا ان کا فرق ہے. لیکن الٹیمیٹ دیکھیں، ڈی سی صاحب پہلے جو تھے وہ تو ہے ہی باعث تھے، ان کے لیے تو میں جو بھی کہہ دوں ان کے لیے کم ہوگا. لیکن اب جو ڈی سی صاحب ہیں ان سے ہم توقع رکھتے ہیں، لیکن ابھی تک انہوں نے ہماری توقع کے مطابق ابھی چل نہیں رہے. لیکن ہم پھر بھی توقع رکھ رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ جو انہوں نے وعدہ کیا تھا الیکشن کروانے کا وہ الیکشن کروائیں. انکوائری ہو گئی ہے، رپورٹ پیش کریں. رپورٹ کرنے کے بعد دیکھیں نا، میرے خلاف کچھ آیا نا، میں کون سا الیکشن لڑنے جا رہا ہوں؟ بات یہ ہے ڈی سی صاحب جو چلے گئے ہیں، جو بورڈ آف گورننگ تھا اس کا تو کوئی حصہ آ ہی نہیں رہا اگلے الیکشن لڑنے کے لیے. الیکشن ڈیلے کس چیز کا؟ ہاں اگر میں کینڈیڈیٹ ہوں تو روک دیں کہ بھئی یہ اس نے پہلے یہ کام کیا ہے، پہلے یہ کلیئر ہوگا اس کے بعد الیکشن. میں تو کینڈیڈیٹ 12 کے 12 لوگ نئے ہیں، 6 لوگ جو الیکٹ ہو کے آتے ہیں وہ تو 6 کے 6 9 لوگ جو ہیں وہ نہ ہمارے جم خانہ کے آرٹیکل آف میمورینڈم کے مطابق الیکشن نہیں لڑ سکتے. تو الیکشن نہ ہونے کا تو سوال ہی نہیں ہے اور جواز بھی نہیں ہے. لیکن مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ انتظامیہ کیوں روک رہی ہے، حالانکہ اس کا بیڑا غرق ہو گیا. اس وقت آپ جا کے دیکھیں کوئی وہاں پہ سٹاف کا بندہ نہیں ہے جو سافٹ ویئر اس کا چلا سکے، جو ہم نے لاکھوں روپے خرچ کر کے وہاں پہ انسٹال کروایا ہے. جو لوگ وہ چلا رہے تھے ان کو بھی انہوں نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کیا، ان لوگوں کو نکال دیا ہے. جس بندے کا کام ہی آئی ٹی کا کام ہے، جو ویب سائٹ کو دیکھ رہا ہے، جو لوگوں کے کارز ممبرز کے بنا کے دیکھ رہا ہے، اس کو ٹرمینیٹ کیا ہوا ہے. مطلب کہ یہ اس حد تک یہ لوگ گرے ہوئے ہیں کہ جس لوگ کا کوئی رول ہی نہیں ہے کسی لینے میں دینے میں کام کروانے میں، ان کو بھی کہہ کے پچھلے ڈی سی صاحب سے انہوں نے اس کو بھی ٹرمینیٹ کر. اور اب رپورٹ آ گئی ہے، یہاں ان کی نوکری ختم کرے. اگر وہ نہیں کسی چیز میں گلٹی تو ان کو بحال کرے، تاکہ کم از کم جو نہ جم خانہ کا نہ آپریشنل ہے وہ تو خراب نہ ہو. اس وقت 2 کروڑ روپے سے زیادہ کی ریکوری ہے ممبرز کی طرف سے. جو جم خانہ کے پاس پیسے نہیں ہے تنخواہیں دینے کے لیے، پیسے نہیں ہے اس کے ڈے ٹو ڈے جو اس کے فیئر ہے چلانے کے لیے، اور وہاں پہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، نہ انتظامیہ کو پتہ ہے، نہ صدر صاحب کو پتہ ہے، نہ کسی کو پتہ ہے کہ اس کا بیڑا غرق ہو رہا ہے اتنے بڑے ایک پروجیکٹ کا. اور بس اپنی سیاست کے طور پہ سب لگے ہوئے ہیں. اور جتنا مرضی یہ میں آپ کو بتاؤں 1.5 سال سے میں دیکھ رہا ہوں یہ جو چل رہا ہے ان کا ایک مخصوص گروپ، یہ اس سے زیادہ بھی وہاں پہ کر لینا تو خدا کی قسم لوگ ان کو گالیاں دے رہے ہیں کہ یار یہ کیا لوگ ہیں، کہاں سے شروع ہوئے تھے. ان کو شرم نہیں آتی کہ بے ضابطگیوں کے اوپر کل سے طوفان بدتمیزی اکٹھا کیا ہوا ہے. اور بے وقوفو تمہیں تو منہ چھپانا چاہیے کہ ہم لوگ 25 کروڑ کی کرپشن سے 17 کروڑ اور 7 کروڑ پہ آگے اب بے ضابطگیوں پر آگے ہیں. آپ کے پلے رہ کیا گیا؟ اب تو آپ کو مرلی پہ چھوڑ دیں، اس گروپ کو ختم کر دینا چاہیے جس میں آپ نے اتنا کچھ کہتے رہے اور نکلا آخر میں کیا ہے آپ کے پاس، اور اس کو بھی آپ جسٹیفائی کر دیں کہ پتہ نہیں ہم نے کیا نکال دیا ہے. تو ان کو ایسے یہ حسد اور بغض ہے، اس کا علاج ہے ہی نہیں. یہ ان کے پاس صرف حسد اور بغض ہے، اور یہ اسی طرح جل جل کے مر جائیں گے. ان کے پلے کچھ نہیں ہونا، ان کو کچھ نہیں ملنا انشاءاللہ.
اگر الیکشن میں مزید تاخیر ہوتی ہے اور رپورٹ بھی سامنے نہیں آتی فوری طور پر تو آپ کا کیا پھر لائحہ عمل ہوگا؟ انشاءاللہ ہم لوگ نے اپنا فیصلہ کر لیا ہمارے گروپ نے کہ اگر یہ نہیں اناؤنس کرتے, آر او نہیں اپوائنٹ کرتے ڈی سی صاحب, اور آگے الیکشن شیڈول نہیں دیتے, تو ہم ہائی کورٹ جائیں گے انشاءاللہ. یہ ہمارا فائنل ہو چکا ہے. ہم ویٹ کر رہے ہیں ڈی سی صاحب کے پرومس کا, کہ انہوں نے ایک پرومس 1 ویک کا کیا ہوا ہے. ہم اس پرومس کے مطابق نہ ویٹ کر رہے ہیں. اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر ہمیں مجبوراً جانا پڑے گا, اور ہم پھر جائیں گے. جو ہمارا رائٹ ہے اس کو ہم پھر یوز کریں گے. میں بہت شکر گزار ہوں عامر رحمان صاحب. شیخ عامر رحمان صاحب, سابق سیکرٹری جم خانہ گجرانوالہ, آپ کے لیے گفتگو پیش کی گئی اور آپ کی آراء کا مجھے انتظار رہے گا. اپنے آراء سے لازمی نوازیے گا. فیصل فاروق ساگر کو اجازت دیجیے. اللہ